الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح سچ بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو سورت ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کا نام سورہ عصر ہے. یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی چھوٹی سورت تو سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ إِلَى آخِرِهِ. اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی دوسری سورت سورہ عصر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے، قرآن کریم کا ایک کمال ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی اس کی ایک آیت اور چھوٹی سی چھوٹی اس کی ایک سورت اپنے اندر بہت سا مفہوم لیے ہوئے ہوتی ہے. دیکھنے میں تو وہ آیت اور سورت بہت ہی مختصر ہوتی ہے، مگر وہ بہت جامع ہوا کرتی ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو یہ سورۃ العصر دیکھنے میں تو بہت ہی مختصر سورت ہے، بہت ہی چھوٹی سورت ہے جو عام مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور ہر نماز میں بکثرت پڑھی جاتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان صرف اسی سورت میں غور و فکر کر لے، اس پر عمل کر لے، تو اس کی نجات کے لیے یہی ایک سورت کافی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس سورت کا تذکرہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، اس کا استحضار کیا کرتے تھے، اس کو دل میں بٹھایا کرتے تھے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب صحابہ آپس میں ملاقات کرتے تو اس سورت کو آپس میں سنا دیتے، پھر اس کے بعد سلام اور مصافحہ کر کے رخصت ہوتے تھے. تو اتنی مختصر سی صورت ہے لیکن جامع بہت ہے. اس کا مفہوم، اس کے معنی بہت جامع ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کامیاب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر انسان کی کامیابی کے راز بتا دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہیں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. پھر خسارے سے نکلنے والے کون ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں: الا الذین آمنوا، خسارے والے وہ نہیں ہیں جو ایمان لائے. آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ: وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کر رہے ہیں،
جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ خسارے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مختصر سے سورت میں انسان کی کامیابی کے راز بتا دیے ہیں، انسان کی فلاح اور بہبود کا طریقہ بتا دیا ہے کہ انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان اگر بامراد ہونا چاہتا ہے تو اس سورت پر عمل کر لے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان لے آئے، سب سے پہلی شرط ایمان لانا، دوسرے نیک اعمال کرنا، اور تیسرے ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہنا، اور چوتھی بات ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ یہاں پہلی بات جو سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورت میں زمانے کی قسم کیوں کھا کر ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ زمانے کی قسم کی انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بات بھی فرما دیں، جو بات بھی ارشاد فرما دیں، وہ حق ہے۔ ہم لوگ انسان ہیں، یعنی انسان آپس میں ایک دوسرے کو کسی بات کا یقین دلاتے ہیں تو بسا اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر کسی بات پر کسی کو بھروسہ نہیں ہے تو انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ بات ایسی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ 100% یقینی ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ قسمیں کھائی ہیں، کہیں شہر مکہ کی قسم کھائی، کہیں قیامت کے دن کی قسم کھائی، کہیں صبح کے وقت کی قسم کھائی، کہیں ستارے کی قسم کھائی۔ یہ قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لیے ہوتا ہے تاکہ بندے ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور اس بات میں وزن پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مختلف چیزوں کا قسم کھانا معاذ اللہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں متوجہ ہو جاؤ ہماری بات کی طرف، جو آگے آنے والی بات ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی، وہ کامیاب ہیں، وہ خسارے سے باہر نکلنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخصوص زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، محدود وقت ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وقت مقرر ہے کہ اس کو کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ دنیا میں رہنا ہے، اور یہ ایسا مقرر ہے کہ 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ ایک تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتلا دوں، کیا ایسا کاروبار نہ بتا دوں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین سے ان کی جانیں، ان کا مال جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے۔ گویا کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ اس کا مال تجارت ہے، انسان کی زندگی اس کا مال تجارت ہے، اور اس مال تجارت کو خرچ کرنے کے نتیجے میں انسان کو اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ جنت کی شکل میں آخرت میں ملے گا۔ لہٰذا انسان ایک تاجر ہے، انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، اور ہر تاجر کا کچھ سرمایہ ہوا کرتا ہے، کوئی تجارت بغیر سرمایہ کی نہیں چلتی، اور وہ سرمایہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تجارت میں لگا لگا کر سرمایہ میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کے لمحات زندگی ہیں، لمحات زندگی ہیں، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یہ اس کا سرمایہ ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ یہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور یہ سرمایہ ایسا ہے کہ سارا سرمایہ ایک فی الوقت اکٹھا نہیں ہوتا ہے، ایک دم اکٹھا نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحہ یہ سرمایہ کم ہوتا رہتا ہے، اس سرمایہ میں کمی آتی رہتی ہے۔ فرض کریے کہ ایک شخص 70 سال کی عمر لے کر اس دنیا میں آیا ہے، جو وقت گزرتا رہا
اس 70 سال کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے۔ اگر ایک دن گزر گیا تو 70 سال میں ایک دن کم ہو گیا، 2 دن گزر گئے تو 70 سال میں 2 دن کم ہو گئے، 3 دن گزر گئے تو 70 سال میں 3 دن کم ہو گئے۔ تو جتنا جتنا وقت گزرتا جاتا ہے زندگی کے سرمایے میں کمی آتی جاتی ہے۔ آپ ایسے تاجر کے بارے میں ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ جس کا سرمایہ روزانہ کم ہو رہا ہو تو ایسا تاجر تو پھر خسارے ہی میں ہوگا۔ لہٰذا جو یہ فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، یعنی اس کی زندگی کا جو سرمایہ ہے وہ ہر آن ہر لمحے خسارے ہی میں ہے، کمی آ رہی ہے اس میں۔ وہ تو سرمایہ اس لیے لایا تھا کہ اس کو نفع بخش تجارت میں لگا کر آخرت میں جنت کمائے، لیکن اگر یہ سرمایہ اس نے غفلت میں ضائع کر دیا، اپنی زندگی کے لمحات کو غفلت میں ضائع کر دیا اور ہر ہر لمحے اس کا یہ سرمایہ کم ہوتا گیا، تو جب عمر ختم ہوگی تو معلوم ہوگا کہ سارا سرمایہ تو ختم ہو گیا ہے اور اب اس کے پاس اپنی آخرت میں معاوضہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ یہ ہے معنی کہ ان الانسان لفی خسر، اس سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان 4 لوگوں کے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار گیا تو جا کر دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے جلد وہ برف بک جائے، میں اس برف کو بیچ دوں، کیونکہ برف ایک ایسی چیز ہے جو ہر آن پگھلتا رہتا ہے۔ برف ہر وقت پگھلتا رہتا ہے، جوں برف پگھل رہا ہے اس کے سرمایے میں کمی آ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے، پریشان ہے کہ کسی طریقے سے جلدی یہ برف بک جائے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے برف کو دیکھا کہ وہ مسلسل پگھل رہا ہے اور وہ بک نہیں رہا ہے، پریشان ہے وہ، اس وقت فوراً میرے ذہن میں یہ سورت آئی، سورہ عصر، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی کا سرمایہ بھی ایک برف کی طرح ہے جو ہر آن کم ہو رہا ہے اور ہر آن گھٹ رہا ہے، اس کے اندر کمی آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ تاجر جس کا سرمایہ گھٹ رہا ہو وہ تاجر ہمیشہ خسارے میں ہوگا، وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے سرمایہ کی شکل میں، اس زندگی کو ہم صحیح استعمال کریں، ایمان لائیں، نیک اعمال کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور نصیحت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ آج کل یہ جو رسم چل پڑی ہے کہ جب کسی کی زندگی کا سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، برتھ ڈے منائی جاتی ہے، اس پر خوشی منائی جاتی ہے کہ آج میری زندگی 20 سال مکمل ہو گئی، 21 سال مکمل ہو گئے، آج 22 سال ہو گئے، ہر سال کے ختم پر سالگرہ منائی جاتی ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کی رسم ہے، لیکن اب مسلمانوں کے اندر اتنی شدت سے پائی جانے لگی ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے اور یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہ تو بدقسمتی ہے مسلمانوں کی۔ جو لوگ سالگرہ مناتے ہیں وہ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری عمر پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، اب 21 سال ہو گئی، اب 22 سال ہو گئی، لیکن حقیقت میں ذرا غور کریے تو اس پر رنج اور صدمہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال گھٹ گیا ہے، ہماری عمر کا 1 سال کم پڑ گیا ہے۔ لہٰذا یہ خوشی منانے کا وقت نہیں ہے بلکہ صدمہ کرنے کا اور رنج کرنے کا وقت ہے کہ میری زندگی کا سرمایہ کم ہو گیا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگ عمر کے لمحات کو غفلت اور لاپرواہی کے عالم میں ضائع کر رہے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سرمایہ کس طرح ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہے معنی ان الانسان لفی خسر، یہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ لہٰذا جو انسان اپنی عمر کے لمحات کو کسی کام میں نہ لگائے وہ در حقیقت ہر لمحے خسارے میں ہی ہے، نقصان میں ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان 4 لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت و نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ محترم حضرات، یہ سورت یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے اللہ کے بندو، یہ زندگی جو تمہیں عطا ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو کام میں لاؤ کہ تم اپنے لیے ثوابوں کے ڈھیر جمع کر سکو، آخرت میں جنت کما سکو، اور اگر ان کو ضائع کر دیا تو پھر یہ سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، پھر خسارہ ہی خسارہ رہے گا، نقصان ہی نقصان رہے گا۔ اگر فرصت کے اوقات
کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں لگا لیا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا لیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں لگا لیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں لگا لیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر لیا یہ وقت، تو پھر عمر کے یہ لمحات خسارے کے بجائے انشاءاللہ تمہارے لیے فائدے اور نفع بخش کا پیغام لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں پڑھ لیں۔